الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم حمد و صلاة کے بعد واجب القدر احترام دوستو عزیزو قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات سے ابتدائی ایک آیت مقدسہ بطور تورد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حقیقت میں جو آیت تلاوت کی اگر اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نعت کا گلدستہ پیش کر رہی ہے، اور قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، اور محبت کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ کتنی بولو؟ دو۔ کتنی؟ دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک محبت رسمن محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت حقیقتاً محبت ہوتی ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور ایک بندے سے کئی لوگ محبت کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ پوچھیں فلاں بندہ کیسا ہے، سامنے والا کہتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی محبت کا اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ رسمن محبت ہوتی ہے۔ بس زبان سے کہہ دیا میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن ایک ہوتی ہے حقیقتاً محبت۔ اور کون سی محبت؟ حقیقتاً محبت ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے حقیقی طور پر جب محبت کرنے لگے اس کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ میرا محبوب جس طرح کھاتا ہے میں اس طرح کھاؤں، جس طرح پہنتا ہے میں اس طرح پہنوں، جہاں جہاں میرا محبوب جائے میں پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح چلتا رہوں۔ اگر میرا محبوب راضی ہو گیا گویا کہ کائنات کے خزانے میری جھولی میں آ گئے۔ یہی ہے نا حقیقی محبت۔ اب میری گفتگو توجہ سے سننا، منبر پہ جو بھی کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا، جو حق ہے وہ کہتا کاٹ کے پھینکو، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو قرآن حدیث ہوگی۔
آیت کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارا عقیدہ کتنا سچا ہے، اور جن سے ہمارا اختلاف ہے وہ کن باتوں پر اختلاف ہے۔ لڑنے کی بات نہیں، جھگڑنے کی بات نہیں، جنگ کرنے کی بات نہیں، نیوٹرل ہو کر سنو، بالکل نیوٹرل ہو کر۔ اس وقت آپ ایک سیدھے سادے مسلمان مومن ہو، اور میں آپ کو آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، پھر فیصلہ آپ کرنا کہ آپ کو کس جہت جانا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے رسمن محبت، ایک ہوتی ہے حقیقی محبت۔ جس کی رسمن محبت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے منافق، اور جس کی حقیقت محبت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صحابی۔ اس لیے کہ جن کی رسمن محبت تھی تو مدینہ شریف سے میدان اور تک 3 میل کا فاصلہ تھا، مگر رسمن محبت والے 1.5 میل تک نہ چل سکے اور واپس آ گئے، لیکن جو حقیقت محبت والے تھے میدان بدر جانا تھا جو کئی میل دور ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا بتاؤ کیا پروگرام ہے، تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، آقا ہم بنی اسرائیل کے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے، ہم جہاں بیٹھے ہیں آقا یہ تو بدر کا میدان ہے، یہ کھڑا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی وادی ہے تو آپ بتائیں، جانے تو قربان کر سکتے ہیں مگر آپ کی بات سے ٹل نہیں سکتے ہیں۔ اب یہاں ہو گیا فرق، رسمن محبت اور حقیقتاً محبت۔ اس نقطے کو یاد رکھنا، جہاں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، آج ہمارے گھروں میں گانوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ جہاں ہماری بہن بیٹی کو صفا مروہ پہ دوڑتا ہوا حسین منظر دکھانا چاہیے تھا، آج وہ ریس میں دوڑ لگاتی ہوئی منظر دکھا رہی ہے۔ آج سیاستدان، سیاسی رہنما، علماء جو حق بولنے والے ہیں ان کی زبانیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہاری گفتگو سے اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ نماز سے نہیں روکتے، اس لیے کہ ان کو نماز سے کوئی نقصان نہیں۔ نقصان تو تب ہے جب کوئی عاشق اپنے یار کی بات کیا کرتا ہے، اپنے نبی کی بات کرتا ہے، کیبل پر، نیٹ پر برہنہ عورتیں تو دکھائی جاتی ہیں لیکن ممتاز قادری نہیں دکھایا جاتا، اس کی خبر نہیں دکھائی جاتی، اس کی حالات زندگی نہیں بتائے جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا جانتی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی مرد تھا جس نے 1929 عیسوی کی یاد کو تازہ کر دیا کہ مصطفیٰ کے نام پر نچنے والے پہلے بھی موجود تھے، اور آج بھی گستاخوں کی گردن کاٹنے والے ممتاز حسین کی شکل میں مجاہد موجود ہیں۔ کیسا مجاہد تھا مجھے بتاؤ کہ 1929 عیسوی میں تو انگریزوں کا دور تھا، اور غازی علم الدین شہید نے جب ہندو راجپال کو نیز و نابود کیا تو غازی علم الدین کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ہمیں افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ 29 عیسوی میں 1929 میں انگریز تھے، ہمیں افسوس نہیں ہے، سزا ہی بنتی تھی، وہ یہی سزا دیتے جو دی ہے، اور اس پر بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جیے تو غازی مرے تو شہید، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1929 میں تو ہندو تھے اور انگریز
پھر کیوں صلح بھگت رہا ہے؟ جب 1929 میں غازی علم الدین کا جنازہ پڑا تھا اور 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، علامہ اقبال موجود تھے، پیر جماعت علی شاہ موجود تھے۔ علامہ اقبال نے جماعت علی شاہ سے یہ کہا، قبلہ دین صاحب ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ گئے اور ایک غریب کسان کا بچہ ہم سے پھانسی لے کے رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسمی محبت نہیں تھی، حقیقی محبت تھی۔ دوسرے مقام پر صلح حدیبیہ کا معرکہ ہوا اور عروہ بن مسعود بار بار نبی علیہ السلام کے قریب ہوتا اور بڑے تکلفانہ بے تکلفی کے ساتھ کبھی حضور کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا، کبھی حضور کی داڑھی پر ہاتھ رکھتا۔ مقصد بھی توہین نہیں تھا، صرف یہ کہنا چاہتا تھا، داڑھی پر ہاتھ رکھتا، کہتا آپ صلح کر لیں، صلح، کبھی کندھے پر حضور صلح کر لیں، صلح، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اے محمد صلح کر لیں۔ اب دیکھو ارادہ توہین کا نہیں تھا، لیکن عروہ بن مسعود جب بار بار کبھی داڑھی پکڑے کبھی کاندھے پر ہاتھ رکھے، مغیرہ بن شعبہ جو عروہ بن مسعود کا بھتیجا ہے فوراً آیا، حضور سے نہیں پوچھا حضور کچھ کہوں، حضور حکم کیا ہے، کیا فیصلہ بنتا ہے، کیا حق بنتا ہے؟ اس لیے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت پوچھ کے نہیں کی جاتی ہے، محبت جب ہو جاتی ہے تو عاشق اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے حضور سے نہ پوچھا بلکہ اپنی تلوار کا دستہ اپنے چچا کے ہاتھ پر مارا، کہا اے عروہ پیچھے ہو، مگر بھلے تیری ادا بھیدی والی ہے، اگرچہ ارادہ تیرا توہین کا نہیں ہے، لیکن خرچہ اگر ابھی ہاتھ اٹھایا تو میں نہ دیکھوں گا تیرا رشتہ کیا ہے، میں ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا، اس لیے کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، رسول اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت تھی، یہ جذبہ تھا۔ داتا علی حضویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر میرے آقا کی شان کو بیان کر رہے، نماز کی قدر ہے، روزے کی قدر ہے، زکوٰۃ و حج کی قدر ہے، اور جو یہ سب کچھ لے کر آئے ہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف ہے، ان کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ نبی علیہ السلام کہیں پر تشریف لے گئے، نماز پڑھائیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں پڑھاؤں گا، پڑھاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہو گئے، صحابہ نے صفیں باندھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز شروع کر دی۔ اب نماز میں کھڑے ہیں اور اتنے میں خوشبو آ رہی، سرتا بقدم ہے Oh
سے آ رہے ہیں، صحابہ راستہ بھی دے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادب بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پہلی صف میں آئے، صحابہ نے یوں بھی تالیاں دی، صحابہ نے یوں بھی تالیاں دی اور اشارہ کر رہے تھے ابو بکر صدیق حضور تشریف لے آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، میرے آقا نے فرمایا اسکت یا ابو بکر، ابو بکر کھڑے رہے۔ ابو بکر صدیق نے نماز میں ہاتھ اٹھا لی، مولا تیرا فضل ہے کہ تیرے محبوب نے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ میرے مولا تیرا شکر ہے، یہ نماز میں ہو رہا، سب نماز میں ہو رہا۔ تو صدیق اکبر نے پیچھے ہٹ کر آقا علیہ السلام کو مصلی دیا، میرے آقا نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، یہ نہ کہا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں خیر اللہ کا خیال آئے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کا خیال آنا یہ خیر اللہ نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو رب سے ملا رہے ہیں، غیر اللہ نہیں ہے۔ اب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو، چاہے غوث الاغیاث ہو، مجدد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، جو بھی ہو، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی ایک سانس کی برابری نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کی ایک سانس جو ہے نا، اس کا مقابلہ بھی ایک ولی کی پوری زندگی کر سکتی ہے۔ جہاں قطب کی پوری زندگی حضور کے ایک سانس کا مقابلہ نہ کر سکے، جہاں ابدال کی پوری زندگی حضور کے ایک سانس کا مقابلہ نہ کر سکے، جہاں اللہ کے پیارے کی پوری زندگی جو شب و روز عبادت میں گزری ہے حضور کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو آج کے مولوی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ حضور کے علم کا احاطہ کرے، حضور کی شان کا احاطہ کرے؟ ارے شہاں تو بڑے بڑے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کوئی جانے منہ میں سوا نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، اور وہاں تم اپنی زبان دراز کرو۔ یہ رسم محبت، اگر رسم محبت ہے تو کوئی کام نہیں آئے گی۔ آؤ حقیقت محبت یہ تھی کہ صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، تلواریں کتنی ہیں؟ 8، دشمن کتنے ہیں؟ ہزاروں۔ صحابہ نے یہ نہ کہا کہ حضور جنگ میں لے جا رہے ہو، تلواریں تو دو، کس سے لڑیں گے؟ تلواریں تو دیں، نیزے بھالے تو دیں، تیر کمان تو دیں، پہننے کے لیے جان کے بچاؤ کے لیے خود تو دیں، کیسے لڑیں گے؟ ان کو معلوم تھا کہ ہماری محبت حقیقت محبت ہے، اگر یہ تلواریں آج ہیں جس نبی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو رکھنے سے مکان کیا ہے، اگر وہ ٹہنی ہمارے ہاتھ میں پکڑا کے تلوار سے زیادہ کام کرنے لگ جاتی ہے۔ گئے لڑے، کبھی کھجور ملتا تھا کھا کر لڑتے تھے، اور کبھی کھجور نہیں ملتا تو گھٹیاں چوس چوس کر دشمنوں کی گردن زمین پر مارتے تھے، اس لیے کہ رسم محبت نہیں، حقیقت محبت۔ قاضی ایاز مالکی